بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چین انڈین ریاست کے علاقوں کو چینی نام دے رہا ہے۔ چین نے انڈیا کی ریاست اروناچل پردیش کے 11 علاقوں کے نام بدل کر انہیں چینی نام دے دیے ہیں، جس پر انڈیا نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم چین اور انڈیا کے درمیان تنازعات کے حوالے سے بات کریں گے۔ چین ریاست اروناچل پردیش میں 90,000 مربع کلومیٹر زمین پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، تاہم انڈیا اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے الزام عائد کرتا ہے کہ در حقیقت چین نے ریاست کے مغرب میں اقصائی چین کے 38,000 مربع کلومیٹر علاقے پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ یہ تیسرا موقع ہے جب چین نے انڈین ریاست کے علاقوں کے نام بدل کر انہیں چینی نام دیے ہیں۔ چین کی وزارت شہری امور نے اروناچل پردیش کے 11 علاقوں کے نئے نام چینی، تبتی اور پینین حروف میں جاری کیے ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ قدم جغرافیائی ناموں سے متعلق چین کی قومی کونسل کے ضابطوں کے تحت اٹھایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان علاقوں میں اروناچل پردیش کے 2 زمینی خطے، 2 آبادی والے علاقے، 5 پہاڑی چوٹیاں اور 2 دریاؤں کے نام شامل ہیں۔ اس میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے جو اروناچل پردیش کے دارالحکومت اٹانگر کے قریب واقع ہے۔ اس سے پہلے چین کی وزارت شہری امور نے سن 2017 میں اسی انڈین ریاست کے 6 علاقوں کے نام تبدیل کیے تھے، جبکہ سن 2021 میں چین کی جانب سے 15 علاقوں کے بدلے ہوئے ناموں کی فہرست جاری کی گئی تھی۔ چینی وزارت کی طرف سے 11 علاقوں کے چینی ناموں کے حوالے سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جغرافیائی خطوں کے ناموں کے انتظام سے متعلق کابینہ کے متعلقہ ضابطوں کے تحت جنوبی تبت یعنی اروناچل پردیش کے بعض خطوں کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ ان ناموں کا سرکاری طور پر باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ چین اور بھارت کے اس تنازع کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آئی بٹن میں دیے گئے لنک پر کلک کیجیے یا ویڈیو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کیجیے۔ اس حوالے سے انڈیا کا کیا کہنا ہے؟ دوسری جانب انڈیا نے چین کی جانب سے نام بدلنے کی کوشش کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ اروناچل پردیش انڈیا کا اٹوٹ انگ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے خطے کو نئے نام دینے سے اس حقیقت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی۔ چین اروناچل پردیش کے 90,000 مربع کلومیٹر علاقے کو اپنا خطہ قرار دیتا ہے۔ وہ اپنے قومی نقشے میں اروناچل پردیش کو اپنے خطے کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ چین میں اروناچل خطے کو چینی زبان میں زنگ نون کا نام دیا گیا ہے اور اسے جنوبی تبت کے خطے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ چین اروناچل پردیش کو چین سے الگ کرنے والی سرحدی لکیر میک موہن لائن کو تسلیم نہیں کرتا۔ میک موہن لائن سن 1914 میں برطانیہ، چین اور تبت کے شملہ کنونشن میں طے پائی تھی۔ اس کا نام برطانوی نمائندے ہنری میک موہن کے نام پر رکھا گیا تھا۔ سن 1949 میں چین کی عوامی جمہوریہ بننے اور کمیونسٹ حکومت کے قیام کے بعد چینی نمائندے نے شملہ کنونشن کی یہ کہہ کر توثیق نہیں کی کہ تبت کو یہ خود مختار حق حاصل نہیں کہ وہ کوئی بین الاقوامی معاہدہ کر سکے۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ چین کے علاقائی دعوے کو مضبوط کرنے اور اپنے دعوے کی حمایت میں ثبوت تخلیق کرنے یا اس میں تبدیلی کی کوشش ہے تاکہ کسی بین الاقوامی عدالت میں علاقائی خود مختاری کے کسی تنازع کی صورت میں چینی پوزیشن کو مضبوط کیا جا سکے۔ بعض مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وقتاً فوقتاً نام بدلنے سے زمینی حقائق پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ چین اروناچل کے علاوہ ساؤتھ چائنا سی اور ایسٹ چائنا سی میں بھی نام بدل چکا ہے۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ چین کی جانب سے اپنے علاقائی دعوے کو مضبوط کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ چین کی طرف سے سفارتی دباؤ ہے۔ نام بدلنے کا یہ عمل جو چین کی طرف سے انڈیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ اپنے علاقائی دعوے کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ چین کے موجودہ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین کے رویے میں سختی آئی ہے، خاص طور پر آرٹیکل 370 کے خاتمے سے کشمیر کی خصوصی حیثیت بدلنے اور انڈیا کی جانب سے نئے نقشے جاری کرنے کے معاملوں پر چین کے رویے میں جو جارحیت آئی ہے وہ انہی سب وجوہات کی بنا پر ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کے باوجود فوجی اور سفارتی سطح پر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ چینی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ چین کے لیے یہ اقدام قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری تھا تاکہ سرحدی علاقوں میں امن برقرار رکھا جا سکے اور قانونی سطح پر سرحدی امور کی نگرانی ہو سکے۔ موجودہ حالات میں چین سے حالات معمول پر لانا بھارت کی سفارتکاری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔